ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کو؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ تو ملک الموت بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے کلام کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطے کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ پس آپس کی عزت کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ اس وقت جان دینا پسند نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا، اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں۔ ہزار جان میری فدا تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی اور اس کو تو اپنی رضا پہ رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی میں حلال دیجیو، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ جب مارا عصا تو پھٹ کر دریا نکلا اور پھر حکم ہوا، دریا میں عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے ایک سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ جب مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، کاٹ دریائے تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولا تو میں تیری امت کو کیوں بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے سے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم قبر میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی کہ نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر یہ کہا، کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی جگہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا اور فوراً جان حق تسلیم ہو گئے اور فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر بہشت سے کفن پہنایا اور جنازہ پڑھا کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کو حیات دنیا منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک دن مرنا ہے، تو تب اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس ہوئی تھی۔ بعض روایہ میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔